فذكر بالقرآن من يخاف سورۃ التکویر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مضمون آخرت کا ہی چل رہا ہے، طرح طرح سے اس کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا، اس چیز سے پیدا کیا، کیا وہ نہیں تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اب کیا ہے کہ معاشرے میں کچھ جرائم ایسے ہیں کہ جب وہ جرائم کی خبر ہم پڑھتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کی زبان پر آتا ہے یار کوئی اڑ پچھڑا نہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا جرم کیا تھا؟ بچیوں کو زندہ دفن کر دینا۔ آپ انٹرنیٹ پر ہندو گرل ٹائپ کریں گے تو اس میں سے جو کہانیاں آئیں گی ان میں سے ایک کہانی ہے، ایک نو مسلم لڑکی ہندو تھی، اسلام قبول کر لیا اس نے، اس کے باپ اور اس کے چچا نے زندہ لڑکی پر پیٹرول پھینک کر اس کو آگ لگا کر اس کو دفن کیا زندہ۔ اور وہ لڑکی جو کہتی رہی کہ چچا اسلام قبول کر لینا، بابا اسلام قبول کر لینا، لیکن بہرحال جب انسان سنگ دل ہو جاتا ہے تو پھر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جب ایسا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ایک بات ساتھ ہی آتی ہے، یار انہوں کوئی پچھڑا نہیں۔ اب یہ کیا ہوگا سنیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت، وہ دوسری چیز بھی ساتھ ساتھ کے وہ جو ہم قافیہ اور ہم ردیف جملے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے بے نور ہو جائیں گے اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھٹی پھرے گی۔ جن لوگوں نے گائے بھینس پالی ہے انہیں یاد ہوگا کہ جب بالکل ڈلیوری کے قریب ہوتی تھی کوئی بھینس یا گائے تو ایک آدمی جو تھا وہ بھینسوں کے اس باڑے کے اندر، اس انکلوئر کے اندر پاس ہوتا تھا کہ کہیں رات کو یہ بچہ ڈلیور کر کے اس کو لتاڑ کر مار نہ دے۔ یاد ہے؟ اب قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر کہ جب 10 ماہ کی میچور پریگننٹ اونٹنیاں جو ہیں وہ بھی ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، ہر شخص کو اپنی فکر دامنگیر ہوگی اور وہ اونٹنیوں کو بھول جائیں گے۔ اور اونٹ جو ہے یہ عرب کا بہت بڑا سرمایہ ہے، یعنی ایک شہری آدمی جو ساری عمر شہر میں رہا ہو اس کو شاید پتہ نہیں کہ بھینس کیا چیز ہے، لیکن کسی گجر سے، ڈوگر سے یا کسی زمین دار سے پوچھ کے دیکھیں کہ اگر اس کی بھینس مر جائے تو اس پر بیتتی کیا ہے۔ آج کل شاید 1 لاکھ سے زیادہ قیمت ہوگی بھینس کی، جی 4-5 لاکھ ایک بھینس کی قیمت ہے۔ اور پھر کس طرح وہ اس کی حفاظت کرتا ہے کہ جب وہ بچہ دینے والی ہوتی ہے تو پھر وہ مچھروں کے اندر جا کے خود ان کا کوئی بندہ جو ہے وہ سوتا ہے اس کی حفاظت کے لیے کہ وہ بچہ ضائع نہ ہو جائے۔ لیکن قیامت کا منظر کیا ہے؟ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بھی چھٹی پھریں گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور وحشی جانور خوف کے مارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، ان میں سیلاب آ جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جانوں کو جسموں سے جوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس جرم کی پاداش میں قتل کی گئی۔ اگر تو اس کا جرم یہ تھا کہ وہ لڑکی تھی تو یہ جرم اس کا نہیں تھا، یہ تو میرا جرم تھا۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا کہ کس جرم میں قتل کی گئی؟ اگر صرف اس لیے کہ تو لڑکی تھی، لڑکی تو میں نے تمہیں بنایا تھا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم دہکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کے آیا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے اسراروں کی۔ الجوار الکنس، چلنے والے اور چھپ جانے والوں کی۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ رخصت ہونے لگتی ہے۔
والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے، انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ قرآن پیغام ہے زبانی فرشتہ عالی مقام کا، یعنی جبرائیل کا، ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو صاحب قوت ہیں اور عرش والے کے ہاں اونچے مرتبے والے ہیں، مطاع، ان کی بات مانی جاتی ہے، ثم امین، پھر وہ ٹرسٹ وردی بھی ہیں، وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے دوست محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پاگل نہیں ہے، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور انہوں نے اس کو واضح افق پر دیکھا ہے۔ یعنی پہلے جو ہم نے سورۃ نجم میں پڑھا تھا وہ آخرت کا تھا، میں اس دن اب سب سے کہہ بیٹھا تھا کہ بھی شاید وہ پہلا واقعہ یہ ہے، وہ واقعہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتر رہے تھے غار حرا سے، کہ پہلی وحی آئی اور اس کے بعد پھر کچھ نہیں، بٹ وہ ایک ایسا امیزنگ ایکسپیرینس تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دل چاہ رہا تھا کہ پھر وہ ہو، تو آپ غار حرا پر گئے، بیٹھے رہے وہاں، پھر نہیں ہوا۔ جب واپس آ رہے تھے، اتر رہے تھے پہاڑ سے نیچے، تو کسی نے آواز دی یا محمد، آپ ٹھہر گئے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا نیچے دیکھا، کوئی نہیں، پھر چلے، پھر آواز آئی یا محمد، آپ نے پھر ادھر دیکھا ادھر دیکھا نیچے دیکھا، کوئی نہیں، پھر آواز آئی یا محمد، تو آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو پورا ہورائزن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وجود سے بھرا ہوا تھا۔ تو اصلی شکل میں دیکھا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلیئر ہورائزن پر دیکھا تھا، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور نہیں ہے یہ پیغمبر غیب کی باتوں میں ذرا بھی بخیل، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور نہیں ہے یہ قرآن کلام کسی شیطان مردود کا، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم کدھر چلے جا رہے ہو، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، نہیں مگر یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، لمن شاء منکم ان یستقیم، ہر اس شخص کے لیے جو چاہے تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور نہیں چاہ سکتے تم مگر یہ کہ اللہ رب العالمین چاہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اما شاکرم و اما کفورا، یہ بھی ہمارا اپنا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب توفیق دیتا ہے کسی کو تو وہ بھی دیتا ہے تو ملتی ہے، ورنہ ہمارے اپنے بس میں تو کچھ بھی نہیں۔